یہاں پر کچھ خواتین بیٹھ کر احتجاج کر رہی ہیں, دھرنا دے رہی ہیں, اور انہی میں آمنہ جنجوعہ بھی موجود ہیں جن کے اپنے شوہر لاپتہ ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ کیمپین بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے, اور ان سب کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کون لاپتہ ہیں؟ یہ بھی میرا بیٹا ہے جو عمران ہے, یہ میرا بھی بیٹا ہے, یہ ہم دو مائیں ہیں اس کی. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے دل جو ہے جنی کر کے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. ان ظالموں سے کہہ دو اگر ڈیون ریمس کو انصاف مل سکتا ہے, پیسے کے لحاظ سے ملا تھا, پیسے کی وجہ سے ملا تھا, کیا پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کو دلایا گیا تھا. آپ کے بیٹے کتنی دیر سے لاپتہ؟ میرا بیٹا پچھلی 13 تاریخ کو لاپتہ ہوا ہے. کسی تنظیم سے تعلق؟ کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے. میری تنظیم آپ کو بتا دیں نا, میرا کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا مسجد سے تعلق ہے, اس کا داڑھی سے تعلق ہے, یہ تنظیم ہے اس کی. تو اس کا وہ بیمار ہے. کہاں کا رہنے والا؟ جی 612 میں رہتے ہیں ہم لوگ. کون سی مسجد سے تعلق؟ مسجد اللہ. نماز پڑھتا ہے, کبھی لال مسجد بھی چلے جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. 3 سال ہو گئے اس کی ٹانگ ٹوٹی ایکسیڈنٹ سے. اس کی ٹانگ میں راڈ تھا. یہ جو پولی کلینک کا الطاف 1 مہینے پہلے غائب ہوا. 1 مہینے ہو گئے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی لال مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا؟ کبھی کبھی جاتا تھا. ابھی جس دن کا اس کا آپریشن ہوا وہ نہیں گیا. ٹانگ اس کی جس دن کی ٹوٹی ہے. یہ لال مسجد کے آپریشن کے پہلے کی بات ہے. وہاں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. جہادی تنظیموں سے, دہشت گردی سے, اس کا تعلق نہیں. کوئی اس طرح کے خیالات کا پرچار اس کا کسی سے بھی تعلق نہیں ہے. کسی سے بھی, کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر اس کا تعلق ہے, اس کا کوئی قصور ہے تو اس کو سامنے تو لائے نا, مجھے تو پتہ چلے نا. ابھی اس کی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہوا ہے, راڈ نکلا ہے اس کا. تو وہ اگر زیادہ بیمار ہو گیا میں کیا کروں گی؟ مجھے کون لا کے دے گا؟ یہ ظالم تو اس کو مار دیں گے. اگر اس کو زیادہ اگر اس کا قصور ہے تو اس کو سامنے تو لائے نا. مجھے بھی پتا چلے میرے بیٹے کا کیا قصور ہے. اور 1 مہینہ 35 دن ہونے والے انہوں نے لاپتہ کیا ہوا, ہمیں کچھ پتا نہیں. ناظرین, یہ آپ نے سنا, یہاں پر یہ خواتین دھرنا دے رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, اور ان کی جو فریاد سن لے چیف جسٹس سے, میری فریاد سن لے. اسی کو اسے میری اپیل ہے, میری فریاد سن لے. میرا بیٹا بیمار ہے, اس کا آپریشن ہوا ہوا ہے. وہ کیا پتا وہ کس سال میں, اس کو سامنے تو لائے نا. مجھے تو پتا چلے نا میرے بیٹے کا کیا قصور ہے. اچھا, یہاں پر انہی خواتین کے ساتھ آمنہ جنجوعہ بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی, آج آپ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, کیا آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ پیش رفت ہوگی لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ 13 فروری کو سپریم کورٹ نے 7 لاپتہ افراد کو تو بازیاب کرا لیا, وچ از سم تھنگ جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ ریکوریز ہوں؟ جی ہاں بالکل. اب ہم پاس ایک جواز پیدا ہو گیا ہے. ایک اچھا فیصلہ آنے کے بعد ہم سپریم کورٹ سے کہہ سکتے ہیں, چیف جسٹس سے کہہ سکتے ہیں کہ باقی سب بھی انسان ہیں. جس طرح آپ نے 7 لوگوں کی جان بچائی اور وہ بھی 4 قربانیوں کے بعد, تو اب مزید قربانیوں کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اور بھی ہمارے لوگ, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے اسی طرح اذیتوں میں مر چکے ہوں یا ان کی ڈیڈ باڈیز حوالے کی جائیں. اس سے پہلے کہ اس طرح کا کوئی اور واقعہ پیش آئے, چیف صاحب ایکشن لیں, اور صرف 11 لوگوں کے لیے نہیں لیں. جتنے بھی لوگ ان کے پاس پیٹیشنز داخل ہیں, ہیومن رائٹ کیسز داخل ہیں, ہم لوگ ان کے حضور پیش ہو رہے ہیں. تقریباً پچھلے 7 سال سے ہم پیش ہو رہے ہیں ان کے سامنے. تو انصاف وہی ہے جو وقت پہ دیا جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا جو ریکارڈ آپ نے مرتب کیا ہے یہ آرگنائزیشن بنانے کے بعد, اس کے مطابق کتنے افراد اس وقت لاپتہ ہیں پاکستان میں؟ جی اس وقت تو بہت زیادہ, مطلب ہمارے پاس بھی تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز آ چکے ہیں, مگر جو اوور آل تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ جتنے بھی ڈیٹینی زندہ آزاد ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ان کی کنڈیشنز بہت خراب ہیں, بہت ان ہائیجینک اور بہت ٹارچرڈ کنڈیشن میں ہیں. آپ کے اپنے جو شوہر ہیں وہ کب لاپتہ ہوئے تھے, کتنی دیر؟ جی ان کو اب 7 سال ہونے والے ہیں. 2005 30 جولائی کو. ان 7 سالوں میں کبھی آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ میرا ان سے آج تک ایک دفعہ بھی رابطہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایجنسیز کی تحویل میں؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ 3-4 لگتا ہے وہ زندہ ہے. جی بالکل زندہ ہیں, اور 3-4 لوگ ان کو عینی شاہد ہیں, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, ان کی بات کر چکے ہیں, اس کے انہوں نے بیانات دی ہیں. سپریم کورٹ کے پاس ہر چیز ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ ایکشن کیوں نہیں لے رہی.
جو اتنے کرونک کیسز ہیں پریزیڈنٹ مشرف کے وقتوں کے، اور ان کو جو آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے شوہر؟ میرے شوہر کا کمپیوٹر کالج ہے راولپنڈی صدر میں، اور وہ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور کسی تنظیم کے ساتھ تعلق تھا؟ کوئی جہادی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے؟ نہیں، تنظیم وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اٹ واز کمپلیٹلی نان پولیٹیکل. اور اپنے بچے اپنے Why do you think کہ انہیں اٹھا لیا گیا؟ میں سمجھتی ہوں کوئی بہت بڑی غلطی یا غلط فہمی ہوئی ہے. مطلب اس طرح کی غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد وہ ایڈمٹ نہیں کرتے. یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ جی عامر شریف کا بیٹا ہے. یہ کراچی سے آئی ہے ان کی فیملی، اور اس کے بھی ابو کو ریسنٹلی ابڈکٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کی امی آئی ہوئی ہیں، اس کی امی کھڑی ہوئی ہیں پیچھے. کب اس کے والد صاحب کو؟ ناظرین، یہ بچہ دیکھیے جو یہاں پر بیٹھا ہے احتجاج کر رہا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس وقت یہاں پر بیٹھ کر ان اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جو لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ بچہ کراچی سے آیا، آمنہ جنجوعہ ہمیں بتا رہی ہیں، اور اس کے والد صاحب کو تھوڑی دیر پہلے اٹھا لیا گیا ہے. مبینہ طور پر ایجنسیز کی طرف سے عامر شریف اس کے والد کا نام ہے، اور یہ بچہ یہاں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہا ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ہریرا. کہ ابو کا کیا نام ہے؟ کدھر ہیں آپ کے ابو ابھی؟ ابو آپ کے ساتھ گھر پہ ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ گم ہو گئے ہیں، کہیں گم ہو گئے. آپ دعا مانگتے ہو ابو کے لیے کہ جلدی سے آ جائیں؟ اچھا بچہ، بہت پیارا بچہ. بھائی بھی دعا مانگتا ہے ابو کے لیے؟ کیسے مانگتے ہو آپ دعا؟ مجھے بتاؤ کہ آپ رو کیوں رہے؟ وہ یاد آ رہے ہیں نا. دیکھو اوئے گودی میں آج، میری گودی میں آج. کوئی بات. یہاں پر 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5-6 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیاروں کا پتہ بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہے. بچہ بہت ہی معصوم تھا، بہت ہی کیوٹ تھا، اور یہاں پر بیٹھا احتجاج کر رہا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا. یہ ہماری نئی نسل ہے، اور اگر ان کے بڑے بھٹکے ہوئے تھے تو ان کو راہ راست پر لانے کا کوئی نہ کوئی صحیح طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں تو کل کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کا کیا فیوچر ہے، اس کی کیا سوچ ہوگی. اسے جب یہ سمجھ آئے گی کہ میرے والد کو اٹھا لیا گیا تھا اور غیر قانونی طریقے سے اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ ظلم ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے، تو پھر کیا اس کے دل میں نفرت کی آگ نہیں بھڑکے گی؟ کیا اس کے دل میں بدلے کی، انتقام کی آگ نہیں بھڑکے گی؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے ناظرین، اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. ہمیں اپنے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، ان بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنا ہے. اس لیے میری ریکویسٹ ہے حکومت سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، ان تمام لوگوں سے، ان تمام قوتوں سے، ان تمام طاقتوں سے جو اس معاملے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اس کو سلجھایا جائے اور قانونی طریقے سے معاملے کو ختم کیا جائے.